كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قد تقدم نذير هذه الآية في صدر السورة، وكررتها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بنيهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بے عین ہی اسی قسم کی آیت مبارک جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں سارے مباحث بھی ذکر ہو گئے. وَكَرَّرَتْهَا هُنَا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی آیت کے مطابق خطاب فرمایا تاکید کے لیے، تاکہ بنو اسرائیل کو تاکید کی جائے، ان کو ابھارا جائے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. جس رسول پاک کی صفت ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ کا نام موجود ہے، آپ کے اوامر موجود ہیں، آپ کی امت کا ذکر موجود ہے. فحذرهم من کتمان ھذا، اللہ پاک نے ڈرایا کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مکتوبہ جو ہیں تورات میں ان کو مت چھپاؤ، اور ان چیزوں کو مت چھپاؤ جو کچھ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان کو نعمتیں اپنی یاد دلاتی ہیں کہ نعمتیں جو ہم نے تم پر دنیا میں کی، دنیاوی نعمتیں اور دینی نعمتیں کہ تمہیں فضیلت بخشی، تمہارے اندر انبیاء پیدا فرمائے، تمہیں دنیا کے اندر بادشاہتیں عطا فرمائیں، دشمنوں پہ غلبہ عطا فرمایا. ان نعمتوں کو یاد کرو. اور نعمتوں کے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانو اور اللہ کے احکام کی فرما برداری کرو، اس کے رسول پاک کی اتباع کرو. وَلَا يَحْسُدُوا بَنِي عَمِّهِمْ، اور تم اپنے بنو عم سے حسد نہ کرو، کیونکہ اگر تم اسحاق علیہ السلام کی ولد سے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ولد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں. ان سے حسد نہ کرو، ان کی تکذیب نہ کرو اور ان کی موافقت سے نہ ہٹو. صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صلاۃ و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بار بار مخاطب فرمایا. جیسے میں نے خلاصہ درس میں کل عرض کیا تھا کہ 3 دفعہ اللہ نے ایک یعنی مخاطب کے ساتھ مشرف فرمایا. اتنا بڑا شرف بخشا تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تم لوگ تو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس تورات ہے، تورات میں حضور پاک کی صفات موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اتباع کرو، نہ کہ تم مخالفت کرو. اب اس کے بعد پروردگار عالم کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا.
سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ سب خطاب آ رہا تھا بنو اسرائیل کو، اس کے بعد ذکر آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اس کی مناسبت میں علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر تمام فرق جو ہیں وہ اپنے ایمان اور اپنی محبت اور اپنی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، نصرانیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، مشرکین مکہ کا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو اب جب سب قبائل کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما کے دو چیزوں کا اشارہ ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھی اگر تم واقعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ملت ابراہیم ہے۔ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ بھی تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہو، تو خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ بھی تو ولد ابراہیم میں ہیں، ولد اسماعیل میں ہیں، پھر حضور کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اور دوسرا اشارہ یہ کیا کہ دیکھو تم دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیمی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقتاً ملت ابراہیم علیہ السلام پہ ہیں، تو اب پہچاننے کی کیا صورت ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین، شریعت، عمل، سیرت، صورت، طریقہ کار کو دیکھ لو، اور اس کے بعد پھر تم اپنے طریقے کو بھی دیکھ لو، نصرانی اپنے طریقے کو دیکھ لیں، مشرکین اپنے طریقے کو دیکھ لیں، اور سب مل کے پھر تم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو دیکھو اور خود فیصلہ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سچا کون ہے۔ یعنی ایک اندھے کو بھی پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا، ایک یعنی عام آدمی تھوڑے سے علم رکھنے والا بھی یہ قصہ جانتا ہے۔ تو جس پیغمبر نے بتوں کو توڑ ڈالا، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اسی بت پرستی کی بنا پہ اپنے والد سے ٹکرا گئے، اپنا ملک چھوڑ دیا، ہجرت فرمائی، تم 360 بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ تم نے 360 بت رکھا ہوا ہے اللہ کے گھر میں، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ جناب ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے کعبۃ اللہ جو انہوں نے بنایا اس کے مجاور ہیں اور ہم اس کی ملت پہ ہیں اور اس کے طریقے پہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اور نصرانی خدا کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں، کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو ذکر فرمایا اور دعوت دی کہ آنکھیں کھول کے دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جو ہے وہ ایک ہے۔ تو ملت ابراہیم پہ تو محمد مصطفیٰ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر میرے پاک پیغمبر کی اتباع کرو۔ اور تیسرا اشارہ ان واقعات میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے تو لہذا اب جو بھی بنو اسرائیل ہوگا وہ شرف والا ہوگا، وہ عزت والا ہوگا، نا۔ اس طرح اگر ہوتا تو پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی منظور فرما لیتے کہ اللہ جیسے آپ نے مجھے امامت کا شرف بخشا ہے میری ذریت کو بھی بخشو۔ اللہ نے فرمایا تیری اولاد میں ہم نبوت تو رکھیں گے، ذریت میں امامت تو رکھیں گے، لیکن جو ظالم ہیں ان کو ہم نہیں رکھیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ محض یہ شرف نہیں ہوتا کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں یا اولاد اسحاق ہیں، اولاد انبیاء ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ جو انبیاء کے طریقے پہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جو انبیاء علیہم السلام کے طریقے سے ہٹے گا اس کو صرف یہ فخر کافی ہو کہ میں بیٹا ہوں، یہ کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں گیا، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی، اور فرعون کی بیوی جنت میں گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرما دیا کہ تم اس ظلم میں نہ رہو کہ چونکہ تم اولاد ابراہیم علیہ السلام سے ہو اور تم اولاد یعقوب علیہ السلام سے ہو، لہذا تمہارا ہر فرد جو ہے وہ قیامت تک اس اعزاز کے ساتھ مشرف رہے گا، نہ بلکہ پہچانا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کسوٹی پہ آزمایا جائے گا۔ جو میرے نبی کے طریقے پہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کے طریقے پہ نہیں ہوگا وہ ناکام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن پاک میں بار بار ذکر۔ اب دیکھو نا جی، جیسے دنیا میں مثلا جتنی بھی جماعتیں دنیا میں موجود ہیں یا قیامت تک ہوں گی، ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ مثلا اہل سنت والجماعت میں جتنی جماعتیں صرف اس جماعت کے ساتھ اپنی نسبت کرنے والی ہیں، مثلا جتنے لوگ ہیں، جتنی جماعتیں موجودہ دور میں موجود ہیں اور جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اب ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم صحیح راستے پہ۔ تو ان کی آزمائش کا طریقہ کیا ہوگا کہ انہیں قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ جن کے اعمال، جن کے عقائد، جن کی سیرت، جن کی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ سے اور عمل صحابہ سے ملتی جائے گی، وہ اہل سنت والجماعت۔ صرف زبانی کلامی کہنے سے تو ہر آدمی اہل سنت والجماعت نہیں بن جاتا، اور جن جن لوگوں کا عمل جو ہے وہ قرآن سے یا سنت محمد مصطفیٰ سے یا عمل صحابہ سے مخالف ہوگا، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک کھلی سی بات ہر آدمی پہچان سکتا ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنے احکام ہیں میرے پاک نبی نے کھول کے بیان فرما دیے، کسی حکم کے اندر کوئی شبہ نہیں کہ بھی بچہ پیدا ہوگا تو اس کا عقیقہ کب ہوگا، اس کا نام کب رکھا جائے گا، اس کا ختنہ کب ہوگا، وہ دودھ کتنی مدت تک پیے گا، کتنی عمر کے بعد تم اس سے دین کی، نماز کی، روزے کی تعلیم دینا شروع کرو گے، کتنی عمر کے بعد تم اس سے مار مار کر بھی نماز پڑھاؤ گے، کتنی عمر کے بعد تم اس سے تعلیم دو گے، ایک ایک چیز۔ پھر جوانی کیسے گزرے، بڑھاپا کیسے گزرے، دن کیسے گزارے، رات کیسے گزارے، اس کے بعد نکاح ہے، شادی ہے، زواج ہے، موت ہے، غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، قبر ہے، ایک ایک مسئلہ سنت کے اندر موجود۔ اب ہر آدمی کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے تو اہل سنت، اس کا عمل جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو لاکھ زبان سے دعویٰ کرتا پھرے، اس کو اہل سنت والجماعت کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرما دیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرما کے دنیا کے آگے ایک شیشہ رکھ دیا کہ اب تم خود دیکھ لو کون ملت ابراہیم۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں لفظ آیا ہے امامت کا، تو ایک تو امامت سے مراد ہوتی ہے امامت نبوت،
کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو نبی بناتے ہیں، جب نبوت کا تاج انہیں پہناتے ہیں تو لا شک فی ذالک وہ امام بھی ہوتے ہیں اپنی امت کے۔ اور ایک امامت جو ہے وہ انبیاء کے بعد بمانا امامت بمانا خلافت کے آتی ہے، اور اس میں بھی بنیادی طور پہ بات یاد رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صرف معصوم جو ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے اللہ کے رسول ہیں وہ معصوم ہیں۔ اللہ کے انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، تابعین کا درجہ ہے، اللہ کے اولیاء صالحین کا درجہ ہے، وہ معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہو سکتے ہیں کہ اللہ انہیں گناہوں سے بچا لے، یا کوئی غلطی ہو تو توفیق توبہ عطا فرما دے، فوراً توبہ کے بعد اس گناہ کو ختم کر دیں، لیکن معصومیت کا درجہ صرف نبی کا ہو، برخلاف روافض اور شیعہ کے۔ ان کے نزدیک جو امام ہے وہ بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ پھر شیعہ کے اندر کئی مذاہب ہیں، مثلا بعض اثنا عشری ہیں جو 12 امام مانتے ہیں، جو آپ کے ملک میں زیادہ تر یہ فرقہ ہے، اور بعض 6 امامی ہیں جو 6 امام مانتے ہیں، وہ 12 نہیں مانتے، اور بعض کی تو خیر عجیب عجیب قسمیں ہیں، اقسام علیحدہ باس ہے، لیکن ان کے نزدیک امام جو ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے، کہ وہ بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس سے بھی گناہ کبھی صادر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں نبوت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور میرے پاک نبی پہ آ کے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ مانا یوں سمجھو کہ نبوت کسی کو محنت سے نہیں مل سکتی، نبوت کسی کو عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ نہیں مل سکتی، نبوت ملتی ہے خالصتاً میرے اللہ کے ارادے اور اللہ کی قضا اور اللہ کے منشے سے، اور وہ میرے اللہ نے سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضور پاک پہ آ کے ختم ہو۔ یعنی کیا مانا؟ اب نبی کے لیے تو منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، صرف ایک نبی ہیں جن کو اللہ نے نبوت تو اپنے ارادے سے عطا فرمائی لیکن دعا منظور فرمائی موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کے لیے عرض کیا تو اللہ نے دعا منظور فرما لی اور انہیں کو بھی نبی بنایا۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبوت کبھی کسب سے مل جائے، محنت سے مل جائے، عبادت سے مل جائے، ریاضت سے مل جائے، نا خالص اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میری رسالت کا تاج پہننے کے لائق کون ہے، اور وہ جس کو چاہتے ہیں پہناتے ہیں، اور حضور پاک پہ آ کے نبوت ختم۔ برخلاف روافض کے، ان کے نزدیک یعنی امامت بھی منصوص من اللہ ہوتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جو امام ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے بنتا ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ ایسا ہے جس کی آج تک وہ دلیل نہیں پیش کر سکے کہ بھئی اگر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھو، اللہ نے حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ چلتے آئے ان کی اولاد میں، کسی ایک کے لیے تو پھر قرآن کی آیت پڑھو۔ اب وہ پھر اللہ کے قرآن کی آیات میں تحریف معنوی کرتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض، اس آیت سے پھر وہ استدلال پکڑتے ہیں، حالانکہ یہ استدلال تو ان کے خلاف ہے، یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، اس سے تو ابھی بکر، عمر، عثمان کی خلافت تو ثابت ہو سکتی ہے، اکیلے علی کی خلافت تو ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ نبوت اللہ کی طرف سے منصوص ہوتی ہے،
اور نبی کے بعد جو خلافت ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہوتی، یعنی اللہ حکم نہیں فرماتے کہ اس آیت کے اندر کے بھی فلاں کو بنا دو. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یعنی انبیاء کی خلافت کے لیے کچھ صفتیں رکھی ہیں، کچھ شرائط رکھے ہیں. وہ صفتیں جن پہ منطبق ہوتی گئی وہ شریعت کے مطابق صحیح خلفاء بنے، اور وہ صفتیں جن میں نہ پائی گئیں وہ خلیفہ حق نہ کہلائے. ایک نشانیاں دے دی اللہ نے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی نشانیاں دے دی کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت ہے ایمان بالغیب، اقام الصلاۃ، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ. اسی طرح فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنوں کی صفت ہے کہ نماز کے اندر خشوع، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا، اپنی امانتوں کی حفاظت، یہ مومنوں کی صفتیں دے دی. اب جن جن میں یہ صفتیں پائی جائیں گی ہم سمجھیں گے الحمدللہ بھی ایمان والا ہے. اسی طرح اللہ نے منافقوں کی بھی صفتیں ذکر کر دی. منافقین کی بھی صفت آ گئی کہ ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ایمان والوں کو ملتی ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب اپنے شیاطین کو ملتی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق اور ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو کافر ہیں تمہارے ساتھ ہیں. آج اگر ہم کسی میں اس قسم کی علامت پائیں گے تو ہم سمجھیں گے یہ نفاق ہے. حضور نے فرما دیا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں بڑی مشہور نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، فرمایا جب بات کرے تو جھوٹی کرے، امانت رکھے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف کرے. فرمایا یہ منافق کی علامت ہے. تو اب اگر یہ نشانیاں پائی جائیں گی تو ہم سمجھیں گے کہ کون ہے یہ منافق ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے لیے بھی قرآن میں ایک وعدہ فرما دیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ نے فرمایا ہمارا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں. اب سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ آیت اتری تو اس وقت ایمان والے کون کون میرے مدنی کے پاس موجود تھے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم بھی تمہیں خلافت دیں گے، زمین کے اندر حکومت دیں گے، اور تمہارا کام کیا ہوگا کہ تم اس دین پسندیدہ کو قائم کرو گے اور دنیا کے اندر امن قائم کرو گے اور دین اسلام کو ثابت کرو گے، جما دو گے دنیا کے اندر. تو اب جب ہم یہ علامات دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں سیدنا صدیق میں نظر آتے ہیں، سیدنا عمر میں نظر آتے ہیں، سیدنا عثمان میں نظر آتے ہیں، سیدنا علی میں نظر آتے ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز میں نظر آئے، اور پھر دنیا میں مسلمان بادشاہ بھی گزرتے گئے. تو جن میں وہ دین کے مطابق نشانیاں ملتی گئیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے، اور جن میں دین کے خلاف باتیں ملتی گئیں وہ دین سے ہٹ گئے. تو ہر چیز کے لیے ایک علامات. اس لیے اب دیکھ کے اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش میں، ابتلا مانا امتحان، ابتلا مانا اختبار، ابتلا مانا آزمائش. اللہ پاک نے رب ابراہیم نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کا اختبار کیا بکلمات،
بکلمات، چند چیزوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، سیدنا ابراہیم نے ان کلمات، ان امتحان میں پورے ہو گئے، پورا کر دیا، سچا کر دیا۔ جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے، تو اب کامیابی کے بعد سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی، قال، اللہ تبارک و تعالی نے انعام دیا اور فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل، تم امتحان میں پورے ہو گئے تو ہم تمہیں بنائیں گے لوگوں کے لیے امام۔ اب جب اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ بخشا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، قال ومن ذریتی، میرا اللہ مجھے اگر آپ امامت دیں گے تو وہ امامت کا مقام میری ذریت میں، میری اولاد میں بھی رکھیں۔ اللہ نے فرمایا، قال لا ینال احد الظالمین، کہ ابراہیم علیہ السلام ہم تیری دعا کو قبول کرتے ہیں، تیری ذریت میں بھی امامت آئے گی، لیکن جو ظالم ہیں ان کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اس سے یہ بھی فیصلہ نکلا، یاد رکھیں کہ جو ظالم ہوگا وہ امامت کا مستحق نہیں ہوگا، وہ خلافت کا مستحق نہیں ہوگا۔ خلافت کے لیے عدالت کی ضرورت ہے، خلافت کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، امامت کے لیے عدالت کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے۔ جو عادل ہوگا، متقی ہوگا، وہ مستحق ہوگا خلافت کا، امامت کا۔ اگر وہ عادل نہیں، متقی نہیں، تو اب اس کا حق نہیں بنتا، نہ خلافت کا نہ امامت کا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ظلم جو ہے یہ عدل کے مقابلے پہ آتا ہے۔ ہمیشہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے، پورے قرآن مقدس میں جہاں آپ نظر ڈالیں گے کہ جیسے مثلا کذب کے مقابلے پہ کیا آئے گا؟ صدق آئے گا، جھوٹ کے مقابلے کیا آئے گا؟ سچ آئے گا، باطل کے مقابلے پہ کیا آئے گا؟ حق آئے گا۔ تو ظلم کے مقابلے پہ کیا آئے گا؟ عدل آئے گا، عدل آئے گا، تقوی آئے گا، عصمت نہیں آتی۔ کسی جگہ بھی ظلم کے مقابلے پہ عصمت آئی ہو پورے قرآن میں نا۔ تو اس لیے اب امامت کے لیے اور خلافت کے لیے، ہاں امامت سے اگر نبوت مراد لیں تو پھر تو وہ معصوم ہیں، اور اگر امام سے غیر نبی مراد لیں تو اس کے لیے پھر عدالت تو ضروری ہے، تقوی تو ضروری ہے، عصمت ضروری نہیں۔ انسان ہے، خطا تو اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ بکلمات، وہ کلمات کیا تھے جن کے ساتھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لیا، اختبار لیا۔ اور یہ مسئلہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ یہ سنت اللہ ہے، ورنہ تو ہر چیز میرے اللہ کے علم میں ہے، یعنی اس چیز کے پیدا ہونے سے قبل بھی ہر چیز میرے اللہ کے علم میں ہے۔ ابھی عالم پیدا نہیں ہوا، دنیا پیدا نہیں ہوئی، سب کچھ میرے اللہ کے علم میں۔ اللہ کے علم میں تو ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ بات ہے کہ میرا خلیل ہوگا، ابراہیم ہوگا، امتحان ہوگا، امتحان میں سچا ہوگا، سب علم میں ہے۔ لیکن یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ اس کو ظاہر کرتے ہیں دنیا پر، کہ دنیا پر بھی واضح ہو جائے، ملائکہ پر بھی واضح ہو جائے، اور اس زمانے کے لوگوں پر بھی واضح ہو جائے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہے اور یہ امتحان میں ناکام ہے، تاکہ اس کو ظاہر کر دیں اور اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں، ورنہ تو ہر چیز اللہ کے علم۔ اس لیے بعض لوگ یاد رکھیں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ طالب پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اور اللہ کو تو پتہ ہے، تو پھر اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز میرے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی اختبار لیا، صحابہ کا امتحان ہوا، انبیاء کا امتحان ہوا، مومنین کا امتحان ہوا، کیوں؟ تاکہ لوگوں پر اپنے فیصلے کو ظاہر اور واضح کر دیں، ورنہ خدا کے تو علم میں ہر چیز۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب مفسرین کرام نے لکھا کہ کلمات سے مراد وہ امتحانات ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ گزرے۔
ایسے سب سے بڑا امتحان گزرا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس یعنی اس کی زندگی ہے، جان ہے جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو آدمی اپنی جان بھی اللہ کے لیے نشاور کر دے تو بات تو ختم ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ امتحان خلیل جب آگ میں ڈالے گئے اور پھر ثابت قدم رہے اور اپنے اس عہد پہ پکے رہے اور کسی قسم کی پاؤں میں کوئی لغزش بھی نہ آئی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ چلو ایک کمزور آدمی پر بھی کوئی مشقت آئے، شہید ہو جاتا ہے کبھی، لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں، اپنی جان سے جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے آگ جل رہی ہے، منجنیق میں بیٹھے ہیں اور کافروں کی بات مان لیں تو 1 منٹ میں سارے مسئلے ختم ہو جائیں، لیکن اپنے اصول پہ قائم رہے۔ اور پھر صرف اپنے اصول پہ قائم نہ رہے بلکہ اللہ نے ملائکہ جو بھیجے تو ملائکہ سے بھی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ آج تو دیکھا ہے نا آپ نے جناب، کتنے بڑے بڑے مولوی حضرات اور کتنے کفتائل کہیں یا ملکائل پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، یعنی حالانکہ یہاں ان کو نہیں پتہ لگتا کہ جب یا جبرائیل ہم کہہ رہے ہیں تو ندا غیر اللہ کو ہو رہی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم تو اتنے بڑے امتحان میں ثابت قدم ہوئے کہ اللہ نے فرشتوں کو خود اجازت دے دی، اور اگر ظاہری طور پر فرشتوں سے آپ مدد بھی پکڑے تو کوئی شرک نہیں تھا۔ دیکھو نا جی، اب مثلا میں مریض ہو گیا، کمزوری ہو گئی، کسی طالب سے دوست سے میں نے کہا بھی ذرا مجھے گھر پہنچا دو، میری مدد کر دو، میرے لیے دوا لا دو، یہ تو کوئی شرک نہیں ہے، یہ تو نظام عالم ہے۔ شرک تو اب ہوتا ہے کہ جب کسی غائب کو حاضر جان کر اور نفع نقصان کا مالک جان کے پکارا جائے، وہ شرک ہوتا کہ جیسے ابھی کوئی جبرائیل کو پکارے یا جبرائیل، تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ جبریل موجود ہے، ہمارے سامنے بیٹھا ہوا، ہماری بات سن رہا ہے، ہماری بات سمجھ رہا ہے۔ تو جب اب ہم اس کو غائب کو پکار رہے ہیں حرف ندا سے، تو گویا اس کو حاضر و موجود ہم سمجھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ جبرائیل ہماری بات بھی سمجھتا ہے، ہم ہندی بول رہے ہیں تو وہ جانتا ہے، ہم انگریزی بول رہے ہیں تو وہ جانتا ہے۔ تو اب شرک آئے گا اگر حاضر آدمی کو آدمی کہے بھی مجھے کتاب دے دو، مجھے پانی پلا دو، یہ تو شرک نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو فرشتوں کو خود بھیج دیا، حضرت ابراہیم خلیل کے پاس آ گئے کہ ہمیں حکم دے، ابھی ہم بادل برسا دیتے ہیں، آگ ختم، ابھی ہمیں حکم دے ہم 2 پہاڑوں کو اٹھا کے یوں ملا دیتے ہیں، آگ ختم، ابھی ہمیں حکم دے ہمیں سے پوری آگ کو تیرے دشمنوں کے اوپر الٹ دیتے ہیں، وہ جل مریں گے، آگ ختم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت لی، مجھے آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ کام کرو۔ حالانکہ اگر فرما دیتے تو نعوذ باللہ یہ توحید کے خلاف بات نہیں تھی، لیکن مقام ثبات و عظمت ہے۔ آخر حضرت خلیل کے پاس جب جبریل آئے تو انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں نہ کہو، ہمیں کہنے میں حرج بھی نہیں ہے، تم نہیں کہنا چاہتے ہو تو اپنے اللہ سے تو دعا مانگو کہ اللہ مجھے بچا، اللہ سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جبریل مجھے ایک بات بتلاؤ۔ جبریل نے کہا جی فرمائیں۔ انہوں نے کہا یہ جو آگ جل رہی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے جلانے کے لیے جلائی گئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی پتہ ہے۔ اس نے کہا جب پتہ ہے تو پھر یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہا تو اس کو جائے نا جس کو پتہ نہ ہو، ہم کہیں کہ جی شاید اللہ میاں کو پتہ نہ ہو تو میں بتا دوں جی میں جل رہا ہوں،
جب ان کو پتا ہے ان کے منشے کے خلاف آگ جل نہیں سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، جب سب وہ جانتے ہیں اگر وہ بھی اپنے خلیل کو جلانے پہ راضی ہیں تو پھر ہم بھی راضی ہیں، پھر مانگنے کا کیا مطلب؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، یہ امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ ذبح ولد، کہ جب بیٹے کے ذبح کا حکم دیا جائے چھری دے کے اپنے بچے کی گردن پہ رکھنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہوتی۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا جی، اولاد کے پاؤں میں کانٹا بھی لگے تو ماں باپ کو چین نہیں آتا، چاہے جائے کہ ماں باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پہ آ جائیں کہ اللہ کا حکم ہے بس ٹھیک ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ مقام تھا، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جب پوری قوم سے ٹکراؤ ہو گیا، باپ سے بھی ٹکراؤ ہو گیا، یہ امتحان تھا کہ آدمی اپنا گھر چھوڑ دے۔ جس گھر میں پیدا ہو، جس گھر میں بچپن گزرے، پرورش پائے، جوانی پہ پہنچے، اس باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور ذرے کے برابر کسی کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ ابا جان یہ بتوں کی عبادت نہیں، لا تعبد الشیطان، اصل میں تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ اور باپ کہتا ہے کہ اچھا تم مجھے کہتے ہو لارجمنک واہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے تمہیں سزا دوں گا، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنے خداؤں کو کہتے ہو کہ چھوڑ دوں۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان اگر معاملہ اس مقام پہ آ گیا ہے تو اچھا السلام علیکم، میں تو مشرکین کے اندر نہیں رہ سکتا لیکن میں آپ کے لیے بخشش مانگا کروں گا اپنے رب سے۔ تو اپنا وطن چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، اللہ کی توحید کے لیے پورے علاقے کو چھوڑنا، اور پھر ہجرت بھی کرنی، کہاں نہ کوئی مقام ہے، نہ وطن ہے، نہ گھر ہے، نہ جگہ ہے، اللہ کی توحید کے لیے نکلا ہے ابراہیم۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ بکلمات جو ابتلا تھا تو ان میں یہ چیزیں بھی شامل تھیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ اختبار و ابتلا ہے۔ اور اسی طرح بعد مفسرین نے فرمایا کہ بکلمات میں یہ چیزیں بھی آئیں کہ اللہ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، مونچھیں کٹانے کا حکم دیا، اسی طرح بغل صاف کرنے کا حکم ملا، زیر ناف بالوں کے صاف کرنے کا حکم ملا، اور جوڑوں کے اندر کی صفائی کرنے کا حکم ملا، اور اسی طرح ختنے کا حکم ملا۔ انہوں نے کہا یہ سب امتحان تھے اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پہ آئے کہ سب سے پہلے اختتان جو ہے، ختنہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کے بعد قیامت تک کی سنت رہا انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اختتان جو ہے نا گویا یہ بھی ایک داغ ہے، ایک علامت ہے۔ مانا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا جی، بڑے بڑے قبائل جن کے پاس بے انتہا، آپ شاید کبھی صحرائی علاقوں میں گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، جیسے ہمارے ملک میں سارا ہیں جنہیں روہی کے علاقے کہا جاتا ہے، تو لوگوں کے پاس بڑے مال ہوتے ہیں، اونٹ ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں، اور گائے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں، اور بکریاں ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں اور سینکڑوں کی تعداد میں، اور پھر نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی مکان ہے، بس سارا ہے، ریت کے ٹیلے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب خدا کی قدرت ہے، وہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے دیکھنے والا کہ صبح کو وہ جانور جو ہے نا جی خود بخود ان کو مالک جو ہے بگا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سارا دن وہ اپنا ڈھونڈتے رہتے ہیں، چرتے رہتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے غذا لکھی ہوتی ہے، اور سارا میں چھوٹے چھوٹے پودے، چھوٹے چھوٹے پتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور ٹوبے کے پانی پی کے شام کو جب وقت آئے گا دودھ دینے کا سارے جانور خود بخود واپس آ جائیں، صبح کو چلے جائیں گے، شام کو وقت پہ واپس آ جائیں گے۔ اب وہ اپنے اپنے قبائل کے بکریاں کیسے پہچانی جائے؟ مثلا 1000 بکری آپ کی، 1000 بکری میری ہے، تو وہ ایک قبیلہ علامت کر دیتا، ایک داغ دے دیتے ہیں کہ یہ فلاں برادری کا داغ ہے، یہ فلاں قوم کا داغ ہے، یہ فلاں قوم کا داغ ہے۔
وہ بکری جہاں بھی جائے گی تو وہ اسی وقت اس قبیلے کو واپس بھیج دیں گے تاکہ ان کا مال کبھی تمہارے ساتھ ملے گا تو تم واپس کر دو گے۔ تو اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لیے یہ ختنہ جو ہے یہ بھی ایک داغ ہے، علامت ہے اس کے ایمان والے کی، ایمان کی اور اسلام کی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان کے اس عضو کے ختان کا حکم دیا ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ میں نے اس عضو کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اس کو غیر شرعی امور میں کبھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر تو ابتلا بھی ایسے آیا کہ بڑی عمر میں حکم آیا ختنے کا، یعنی آپ کا تو بڑھاپا تھا جب یہ حکم آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی آزمائش تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو من سنن الانبیاء والمرسلین ہیں، صرف میری سنت نہیں بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ ان میں کیا فرمایا؟ ان میں فرمایا کہ مونچھوں کا کٹانا اور داڑھی کا بڑھانا یہ سنت انبیاء ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا ختنہ کرانا یہ بھی سنت انبیاء ہے، اور بغلوں کی صفائی کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے، اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ اپنے جوڑوں کے اندر صفائی رکھنی تاکہ میل کچیل اور گندگی نہ جمع ہو جائے انگلیوں میں، پاؤں میں، ہاتھوں میں، جوڑوں میں، جہاں جہاں بھی جوڑ ہو تو چیز کے رکنے کا زیادہ خطرہ ہوتا۔ پر میں یہ بھی سنن الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور آج دیکھیں آپ کہ 1400 سال تو میرے مدنی سرکار کی شریعت کو گزر گئے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو تقریباً 4000 سال گزر گئے تقریباً، اللہ عالم۔ آج 4000 سال کے بعد آج دنیا کی جدید سائنس اور دنیا کے جدید ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر، جو ساری دنیا وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر کسی نے کینسر کی موذی مرض سے بچنا ہے، ایڈز جیسی موذی مرض سے بچنا ہے، اور وہ گندی بیماریاں جن کا علاج نہیں ہے دنیا کے اندر ان سے بچنا ہے، تو جو اسلام نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو۔ یعنی آج دنیا اس پہ آ گئی، ورنہ آپ دیکھیں نا جی کہ پہلے جیسے سکھ ہیں مثلا وہ بغلوں کے بال اتنے بڑے ہو جائیں گے، بدن کے بال اتنے بڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر سکھوں سے ہندو میں بھی یہ بلا آئی، ہندو سے انگریزوں میں یہ بلا آئی، انگریزوں سے مسلمانوں میں بھی یہ لعنت آ گئی۔ اب بڑے بڑے مسلمان جو ذرا زیادہ ماڈرن لوگ ہیں ان کے بال بھی ایسے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ کبھی کپڑا اتاریں تو جانور نظر آئے۔ اسی طریقے سے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام نے جو حکم دیا تھا کہ بھئی آپ کی مونچھیں کٹی ہوئی ہوں تو یہ بال پانی میں داخل نہیں ہوں گے، آپ کے اگر بغلیں صاف ہوں گی تو ان میں کوئی گندگی اور کوئی بدبو نہیں پیدا ہوگی، اسی طرح بدن کی صفائی زیر ناف ہوگی تو وہاں بھی کوئی گندگی پیدا نہیں ہوگی۔ اور اندازہ فرمائیں اسلام کتنا عظیم ہے کہ 1400 سال پہلے عورت کو حکم دیا گیا کہ عورت حیض کے ایام سے جب فارغ ہو جائے تو اس کے لیے مستحب یہ تھا کہ وہ ایک کپاس کا کوئی چیز جو ہے اندر رکھ لے، ایک تو تسلی ہو جائے بے باقی خون کا داغ نہیں لگا، اب میں صاف ہو گئی، اور دوسرا اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ کوئی خوشبودار چیز جو ہے اپنے بدن کے اندر رکھے تاکہ اندر کی گندگی اور نجاست جو ہے خوشبو کی وجہ سے نچڑ جائے اور کوئی بیماری پیدا نہ ہو۔ اسی لیے یہ بھی ایک رواج ہوتا تھا کہ بھئی جیسے عود کی لکڑی ہے، اگر کی لکڑی ہے، لوبان ہے، جیسے جیسے کسی کو طاقت ہے کہ وہ انگارے پہ ڈال لیا اور بدن کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ عورت اوپر کھڑی ہو گئی تاکہ دھوئیں سے پورے بدن کی نجاسات جو ہے وہ گر جائیں۔
اور جب تک ان چیزوں پہ عمل رہا، اسلام نے حکم دیا کہ ہر عورت جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے، والوالدات یرضعن اولادہن، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں مثلا طلاق ہو گئی تو باپ ظلم نہ کرے، اب بچے کو نہ چھینے، ماں کو دودھ پلانے دے. اور اسلام نے اتنی بھی بڑی پابندی لگائی کہ مثلا بیوی نہیں رکھنا چاہتی بچے کو، وہ کہتی ہے جی میں دودھ نہیں پلاتی، پلاؤں گی تو پیسے لوں گی، تو اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو پیسے تم دایا عورت کو دے کے دودھ پلانے پہ خرچ کرو گے وہ بچے کی ماں کو دے تو وہی دودھ پلائے. اب اس دودھ میں کتنی حکمتیں تھیں کہ آج جدید سائنس پھر بھٹکتے بھٹکتے وہاں آ گئی ہے. اب ہر ڈاکٹر ہر عورت جب جائے گی تو یہ کہے گا ڈبے کا دودھ نہ پلانا، اپنا دودھ پلاؤ. کیونکہ جن عورتوں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا ان کو سینے میں کینسر ہو گئے، کیونکہ جس چیز کو نکلنا تھا وہ آپ نے روک دی. جب راستہ رک جائے، آپ ایک دودھ کتنا پاکیزہ چیز ہے، اس کو ایک برتن میں بند کر کے رکھ دو تو کچھ دنوں کے بعد پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. اور جب بچہ دودھ پیتا تھا، خدا کی قدرت ہے کہ فلٹر کے ساتھ اللہ پاک اس کے سینے کو بھی صاف کر دیتے تھے اور وہاں کسی قسم کا کوئی کینسر نہیں ہوتا تھا. اب سب سے زیادہ کینسر جو ہے وہ چیسٹ کا ہے لیڈیز میں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے دودھ پینے والی سنت سے انکار کیا. اور پھر بچوں کے اندر جو بیماریاں آئیں اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی اگر ماں کا دودھ پیتا تو یہ بیماریاں نہ آتی، یہ تکلیفیں نہ آتی، یہ کمزوریاں نہ آتی. اچھا پھر خدا کا نظام آپ ملاحظہ کریں کہ جب عورت مثلا آپ نے عورت کو گھی پلایا، دودھ پلایا، گوشت کھلایا، وہ ساری قوت جو تھی اس دودھ کے ذریعے بچے میں بھی منتقل ہوتی تھی. اور جب ہم نے اس کو صرف دودھ سے کاٹ دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ دودھ ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی. نتیجہ وہ نکلا جو آپ کے سامنے ہے. کیا اکبر الہ آبادی اسی لیے بیچارہ رو گیا تھا نا، کیسے اب ابو آئے اولاد سے ماں باپ کے اعتبار کی کہ بھئی اولاد جو تھی سر ابھی والدین کے نقش قدم پہ ہوتی تھی. اس نے کہا وہ والدین کے نقش قدم پہ کیسے چلے، دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. تو اب جو دودھ ڈبے میں آ رہا ہے وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی خنزیر کا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حرام جانور کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی حرام چیز کا اسے کور دیا گیا ہو تاکہ سال سال تک جو خراب نہ ہو. تو اس لیے بہرحال اسلام نے جو احکام رکھے ہیں، مونچھیں کٹانے کا، داڑھی بڑھانے کا، بدن کی صفائی کرنے کا، مسواک استعمال کرنے کا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ 70 فائدہ ہے صرف مسواک کرنے کا. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ مسواک کرنے والے آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. کیوں؟ اب اسی سے دیکھ لو کہ اگر منہ صاف ہوگا تو ہر چیز تمہارے منہ کے اندر سے جائے گی نا. اگر دانت ہی صاف نہیں ہے، منہ ہی صاف نہیں ہے تو جو چیز بھی کھاؤ گے وہ زہر بنتی ہوئی معدے میں جائے گی. اب اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں جی رات کو سوئے تو برش کریں اور صبح کو اٹھے تو برش کریں. اور اسلام نے کیا حکم دیا کہ جب نیند سے اٹھو تو مسواک، جب سونے لگو تو مسواک کرو، جب وضو کرو تو مسواک کرو، نماز کے لیے تیاری کرو تو مسواک کرو. تاکہ سب سے پہلے وجہ کیا تھی کہ ظاہراً مطہرۃ للفم ومرضات للرب، تیرا منہ بھی صاف رہے اور تیرا رب بھی راضی رہے کہ اس زبان سے تم رب کا نام لو. کم از کم زبان کو پاک تو کر لو، دھو تو لو، صاف تو کر لو. تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آزمائش فرمائی، تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو جامع قول مفسرین کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر لحاظ میں جتنی بھی امتحان گزرے وہ سب شامل. یعنی آگ میں ڈالنے والا وہ بھی امتحان، بچے کو ذبح کرنا وہ بھی امتحان، اپنے بیٹے کو آ کے مکہ مکرمہ میں وادی غیر ذی زرع میں اکیلے چھوڑ دینا وہ بھی امتحان،
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بچے کا ذبح کرنا وہ بھی امتحان، اور ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مناظرہ کرنا، وقت کے بادشاہوں سے ٹکرا جانا وہ بھی امتحان، اپنے باپ سے ٹکرانا، اپنے گھر کو چھوڑنا وہ بھی امتحان، اور اسی طرح پھر ختنہ جو ہے وہ بھی امتحان، اپنے بدن کی صفائی کا جو حکم تھا وہ بھی امتحان۔ تو علماء نے فرمایا اسی لیے قرآن نے ایک لفظ فرما دیا جامع کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور پھر اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کیا مانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا، پورا کا تمام سے۔ اور کہاں جہاں کہیں اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھلایا، کیونکہ وہاں خواب کی تعبیر کا تعلق تھا تو وہاں صدقت الرؤیا کا لفظ آیا، اور یہاں ابتلا کا لفظ تھا تو فرمایا یہ نہیں کہ بھئی کچھ نمبر لے لیے۔ دیکھو نا جی، مثلا 100 نمبر ہو، اگر آدمی اس میں سے 55 بھی لے لے تو پاس تو ہو جاتا ہے، 60 بھی لے لے تو پاس ہو جاتا ہے، 70 بھی لے لے تو پاس ہو جاتا ہے، 80 بھی لے لے، 90 بھی لے لے، 95 بھی لے لے، لیکن جب 100 نمبر لے لے تو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ تو ممتاز ہے کہ اس نے تو جی 100% اور تو جی 100/100 نمبر لے گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم 100/100 لے گیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کر دیا اس نے، یہ نہیں کہ ذرا سے بھی کمی رہ گئی ہو، نہ وہ تو أَتَمَّهُنَّ۔ اور جب اس نے پورا کر دیا، ہم نے آزمائش کی کٹھالیوں میں اپنے خلیل کو گزار لیا تو پھر ہم نے بھی انعام دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میرے خلیل اب ہم بھی تم کو دنیا والوں کے لیے امام بنا دیں گے کہ تمام دنیا تیری امامت کو مانتی ہے، چاہے عمل نہ کرے لیکن دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ یہودیوں سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، نصرانیوں سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، مشرکین مکہ سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اور تیری امامت کو ہم ایسا پکا کر دیں گے کہ قیامت تک اب تیری امامت ہے۔ میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی تو ملت ابراہیم ہے۔ اور پھر اس امامت کو اللہ نے کیسے پکا کیا کہ اللہ نے نبوت و امامت اور آخری نبوت، ختم نبوت کا جو مرتبہ تھا وہ بھی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ولد اسماعیل سے ان کو عطا فرمایا، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے کعبہ بھی وہ رکھ لیا جو ابراہیم نے بنایا تھا۔ اب جہاں بھی کوئی دنیا میں مسلمان نماز پڑھے گا تو توجہ تو کعبے کی طرف کرے گا، اور کعبہ کون سا؟ کعبہ ابراہیمی، بنا ابراہیمی، کعبہ ابراہیمی۔ تو یعنی ہر لحاظ سے وہ امامت کا مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دیا کہ جو قیامت تک قائم ہو۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت تک نمازیں پڑھے گی تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، تاکہ ذکر ابراہیم، اس لیے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس امام، خاص قوم مخصوص نہیں فرمائی کہ لفلاں 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 لفلاں، فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اب جب اتنا بڑا انعام ملا تو پھر خلیل کی سخاوت کا اندازہ لگائیں، کرم کا اندازہ لگائیں، فوراً دعا کر لی کہ ومن ذریتی، اللہ میاں ذرا میری اولاد کو بھی تو محروم نہ کرو، میری اولاد میں بھی تو، میری ذریت میں بھی تو یہ شرف امامت رکھو۔ اللہ نے فرمایا ذریت میں رکھیں گے لیکن لا ینال عہد الظالمین، لیکن تیری ذریت میں جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو عدل سے نکلنے والے ہوں گے، جو تقوی چھوڑنے والے ہوں گے، جو شرک والے ہوں گے، جو کفر والے ہوں گے، ان کو پھر یہ مرتبہ امامت نہیں ملے گا۔ ملے گا لیکن ان کو جو عادل ہیں، ملے گا ان کو جو متقی ہیں، ملے گا ان کو جو پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ فرما دیا کہ اے بنی اسرائیل تم کیسے فخر میں مبتلا ہو، اگر تم ظالمین میں بنو گے تو پھر مرتبہ امامت ختم۔ اس لیے کہ ہم نے تو اولاد ابراہیم سے وعدہ کیا ہے لیکن ان سے جو ظالم نہ ہوں، اگر تم ظالمین میں آؤ گے تو پھر کیسے دعویٰ کرو گے کہ ہم افضل ہیں؟
تمہاری فضیلت اس وقت تک ہے جب تم ظالمین میں نہ آؤ، متقین میں آؤ، مشرکین میں نہ آؤ، موحدین میں آؤ، انصاف کرنے والوں میں آؤ، پھر تمہارا فخر کرنا جو ہے وہ بجا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہر قسم کے ظلم سے بچائیں۔ پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، ابھی کو باتیں لکھا کریں، لینذرکم تاکہ ڈرائیں تم کو، بس تو قرآن شریف اٹھا کے ترجمہ دیکھ لیا، ضروری ہے کہ ہر بات مجھے لکھ کے بھیجتے رہو؟ بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ جغرافیہ کی کتاب پڑھ لو۔ طواف کی فضیلت کہاں واقع ہے؟ اپنا جتنے حج و عمرے کی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی اب ایک مسئلے کا معنی ہوتا ہے کوئی ضرورت، جو ضرورت آدمی کو پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی غلطی ہو گئی اور اس کو کتاب نہیں مل رہی ہے، فضیلت کی باتیں ہیں۔ اب آپ کوئی کتاب لے لیں حج اور عمرے کی، اس میں طواف کی فضیلتیں لکھی ہوں گی، اس کے اندر عمرے کی فضیلتیں لکھی ہوں گی، اس کے اندر اب یہ تو موضوع نہیں ہوتا آدمی کا کہ اب طواف کی فضیلت بتائے، پھر اچھا جی عمرے کی کیا فضیلت ہے، پھر 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، پھر فلانی چیز کی کیا، تو آپ وہ کتاب لے لیں پڑھ لیں۔ اگر کسی قرآن کے لفظ کا ترجمہ نہیں آیا، لینذرکم مانا تم کو ڈرانا، نذیر مانا ڈرانے والا، اسی سے ہے لینذرکم، تو ترجمہ اردو کے موجود ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں۔ اگر دم آنے پر کسائی سے ہم ایک تیار بکرا لے لیں، یاد رکھو تیار کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل ذبح شدہ بکرے ملتے ہیں، وہ دم نہیں ادا ہو۔ دم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بکرا لیں اور اسی نیت کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ کیوں؟ اگر یہ ذبح کرنے والی بات نہ ہوتی تو حضور نے جب دم احصار دیا تو ذبح کیا، حضور پاک نے جب اپنا دم قران دیا تو ذبح کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی آدمی پہ دم تمتع ہے، دم قران ہے، دم احصار ہے، دم جبر ہے، جو بھی ہے، تو بکری لے کر حد حرم کے اندر ذبح بھی کرے اور فقراء حرم پہ تقسیم بھی کرے۔ ایک آدمی نے 500 ریال لینے تھے، ان کا جھگڑا ہو گیا، تو اس نے شاید شکایت کی پولیس میں، تو اس نے 500 ریال کے بجائے 2500 ریال کا مثلاً دعویٰ کیا۔ لینے تو 500 تھے، اس نے کہا میں نے 2500 لینے ہیں۔ آدمی سمجھدار ہوگا نا، اس نے کہا شاید خرچہ ورچہ ہو تو وہ بھی تو ابھی میں بڑھا لوں نا، تاکہ بعد میں نہ کاٹنا پڑے۔ تو دینے والوں نے کہا ابھی قرآن شریف پہ میں رکھ لیتا ہوں تو یہ اٹھا لے، تو اس نے رکھ لیا اور اس نے اٹھا لیے، لے لیے، پر جھوٹے لیے، یعنی لینا تو 500 تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ لیے تو میں نے جھوٹے ہیں، تو اس کو واپس کر دو، بات ختم ہو گئی، توبہ بھی کرو اور مالک کو واپس کر دو بیچارے کو، تمہاری ضد پوری ہو گئی، لیکن اس غریب کو تو واپس کرو۔ کہتا ہے جی میں نے حج کا فریضہ الحمدللہ ادا کیا اور حج کے بعد میں نے طواف زیارت بھی کر لیا، لیکن صفا مروہ میں نہیں دوڑا۔ تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ چونکہ تم صفا مروہ نہیں دوڑے ہو تو لہذا تم پر دم بھی پڑتی ہے اور تمہاری بیوی بھی تم پر حلال نہیں ہوگی۔ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، یاد رکھو کہ طواف زیارت تم نے کر لیا، الحمدللہ تمہارا حج پورا ہو گیا۔ صفا مروہ دوڑنا جو ہے اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ مثلا تم نے صفا مروہ نہیں دوڑا تھا، ابھی نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لو، بس ختم، تمہاری صفا مروہ پوری ہو گئی، نہ تم پر کوئی دم ہے نہ تم پر کوئی جرمانہ ہے، کیونکہ طواف زیارت کے لیے تو اوقات ہیں لیکن صفا مروہ کے لیے کوئی وقت نہیں۔ یعنی جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں یا جدہ میں رہنے والے ہیں یا مقامی ہیں یا بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو حج کے بعد بھی 20-25 دن مکے میں رہنا ہے، تو وہ طواف زیارت کر لیں اور صفا مروہ نہ دوڑیں تو کوئی حرج نہیں، وہ جب رش ختم ہو جائے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، ان کو بھی آرام ہو۔ اگر ہم لوگوں کو دین کے مسئلے آ جائیں نا جی تو کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہ حادثے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں دین کا مسئلہ نہیں آتا اور حاجی مسئلہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر مسئلہ معلوم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ایک بڑی مشکل ہمارے اندر یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ہر آدمی خود مسئلہ بتا دیتا ہے،
جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کہتا نہیں ٹھیک کوئی دن نہیں تو آپ ایسا کریں، اور دوسرا ملے گا وہ کہے گا نہیں آپ ایسا کریں، اور چوتھا ملے گا وہ کہے گا جی آپ کیوں، اور جی آپ نے 4 حج کیے ہیں ہم ہمیشہ ایسا، چھوڑو یار مولوی کو کوئی پتا ہمیں نہیں پتا، بس بھئی یہ تو کوئی لمبا چوڑا خط ہے، یہ مہربانی کر کے خود ملے آرام سے اور انشاءاللہ العزیز بات کر لیں گے. اب اتنا لمبا چوڑا اب سوال پڑھنے میں 1 گھنٹہ آدمی لگائے. اللہ تعالی عالم علم وتم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم في العالمين انك حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير. اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين الكشميريين مجاهدين الفلسطينيين مجاهدي البوسنة والهرسك. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں بیماریاں اپنی رحمت سے رفع فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما. یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت کرنا. یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہے ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرنا. مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں میں امن نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جو حرمین کی خدمت کریں ان کو عزت عطا فرما، اور جو مخالفت کریں ان کو ہدایت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.